اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کے بادشاہ نے موقع دیا ہے اس کام کا جو اس کے چنے ہوئے منتخب بندوں نے کیا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے جو چنے ہوئے بندوں کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج موقع ہے دلوں میں اس ذات کی محبت کا بیج کاشت کرنے کا جو اس کائنات کی اصل ہے۔ وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں۔ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2837 نمبر ہے اس کا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ ہاں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی ہے ہر چیز کا مالک ہے، جو وہی رزق دیتا ہے، وہی ہر چیز کو راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ہے، وہ تھا اور وہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ جو کچھ اس جہاں میں ہو رہا ہے سب اسی کے ارادے سے ہے، اسی کا ارادہ اصل ہے، اسی کے سوا کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا اور زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے، جو رشتوں کا خالق ہے، جو رشتوں کی محبت کو بنانے والا ہے، وہی رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کیسے اس کو سوچیں؟ کیسے اس کا تصور باندھیں؟ کیسے اس سے محبت کریں؟ کیسے اس سے تعلق کو جوڑیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ دنیا میں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کے، کسی چیز کو چکھ کر، سونگھ کر اندازہ لگاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کا حواس ادراک نہیں کر سکتے، پھر کیسے اس کے بارے میں جانیں؟ کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں؟ اسماء و صفات ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انسان جس کا بھی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی حوالہ، اس کی شخصیت کا کوئی نقش اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور اس کے اسماء الحسنی، اس کی صفات حسنہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ اسماء و صفات کا ان سیشنز میں کیا ہوگا؟ کیا ہم ہر نام پر غور و فکر کریں گے؟ کیا علمی سطح پر انہیں دیکھیں گے یا عملی سطح پر؟ اسماء و صفات کے ان سیشنز میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ کی کوششیں مستقل جاری رہیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان حقیقت اعلیٰ کا متلاشی ہے۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو پانے کے بعد پھر اپنے اندر خلا پاتا ہے۔ یہ خلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اس رب نے ایسا پیدا کیا کہ ہماری ذات کامل نہیں ہے، یہ کائنات بھی کامل نہیں ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گلیکسیز کی بھی نرسریز لگی ہوئی ہیں، اس کن کی وجہ سے جو رب العزت کا حکم تھا، مستقل فیکون ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود اپنے اندر ایسی روح رکھتا ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 72 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اب آپ سوچئے کہ اس روح میں کتنی قوت ہے، اور زندگی بہت محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اس پوری قوت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ 3% استعمال ہوتا ہے۔
جو قوتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں ہم ان قوتوں کو بھی پوری طرح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ذات الہی کی تلاش کی جو طلب اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دی ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ خلا رہتا ہے۔ اس خلا کو اسماء و صفات پر کر سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ ذات کا ماڈل جب انسان کے تصور میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے، جیسے اقبال کہتا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ پہلی بات یقین کی ہے، اسماء و صفات کے بغیر وہ سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان مسلسل وہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اسماء و صفات کے صحیح تصور کے بغیر انسان وہ سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو اس کی فطری ضرورت ہے۔ اور سچی محبت ایسی ہے جس کے بعد انسان کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے انسان کے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان اعلیٰ صفات میں رحمت اور محبت ہے، پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی اونٹ آنسو بہاتا ہے، کبھی کوئی کھجور کا اتنا آنسو بہاتا ہے، کا تنا آنسو بہاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمیں پودوں اور دوسرے جانوروں پر نظر آتی ہے۔ اسماء و صفات کی وجہ سے ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ان کی حقیقت کو جان سکیں۔ رب العزت نے فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ رحمت بے لوث بے غرض محبت کو کہتے ہیں۔ وہ انسان کمال کے کس درجے پر پہنچ گیا جس کو بے غرض محبت کرنے کے مواقع مل گئے۔ بے لوث محبت یعنی رحمت بہت بڑی صفت ہے۔ انسان کے اندر جتنی تبدیلی آتی ہے وہ کمال کا جو سفر طے کرتا ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تصور باندھنے اور اس پر یقین کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک انسان اکیلا بھی ہو تو ان صفات کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ہاں، وہ انقلاب جو آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، ہر اس طرح سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، اور کتنے خوبصورت چیز اس شعر میں کہی گئی کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ جانتے ہیں وہ نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ قرآن انسانیت کے کمال کا نسخہ ہے۔ کوئی انسان کیسے کمال پہ پہنچ سکتا ہے؟ اسماء حسنہ یا اسماء صفات سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ بار بار اس کو دہرانا ضروری ہوگا تاکہ پورے طریقے سے یقین کی منزل تک پہنچ سکیں، کیونکہ انسان جب کسی چیز کی ضرورت کو پوری طرح سے محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ یقیناً اسماء و صفات اس قابل ضرور بنا دیتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں باندھ سکیں، تو یہ تصوراتی ماڈل یقین تک پہنچا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور باندھنے سے لوگ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات حوصلہ بندھاتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ رحیم، وہ کریم ہمیں ضرور اپنے ساتھ جوڑ لے گا، ہم اسی کے غلام ہیں اور رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستہ دکھا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے جو سیدھا آپ تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمیں اپنا تعلق ضرور دے گا جس کی وجہ سے زندگی کے اس صحرا میں بہار آئے گی، اور یقیناً اس ذات کا تعلق ایسا ہی ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خیال بھی انسان کو کتنا نفع دے دیتا ہے۔ یہ غیر اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خیال ہے۔
جو انسان کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من